اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے خدا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے بندے ہیں، تیرے عبد ہیں، ہم نے خود کو تیرا بندہ مانا ہے۔ یہاں پر ایاک یعنی صرف تیری، نعبد جمع کا صیغہ ہے کہ ہم بندے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر اعبدو کہتے تو یہاں پر صرف اپنی بات کرتے، لیکن یہاں پر نعبدو موجود ہے، یعنی انسان تمام مسلمانوں کا جانشین بنتا ہے اور ان کی طرف سے دعا کرتا ہے کہ اے خدا، صرف میں نہیں، نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبدو عربی میں حصر کا جملہ ہے کہ اے خدا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہی کا لفظ بہت اہم ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں امی میں آپ کو پسند کرتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ابو کو بھی پسند کرتی ہوں، میں بہن کو بھی پسند کرتی ہوں، میں بھائی کو بھی پسند کرتی ہوں۔ لیکن اگر میں کہوں امی میں آپ کو ہی پسند کرتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں آگے کسی اور کو پسند نہیں کرتی۔ بالکل اسی طرح ہم نماز میں سورۃ الحمد میں کہتے ہیں کہ اے خدا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اے خدا، ہم تیرے ہی بندے ہیں، نہ شہرت کے بندے ہیں، نہ مال کے بندے ہیں، نہ دنیا کے بندے ہیں، بس تیرے ہی بندے ہیں۔ کیونکہ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، چاہے دو لوگ ہی کیوں نہ ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر جماعت میں موجود لوگوں کی تعداد 10 ہو جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب لامحدود ہے۔ انسان کے وجود میں دو چیزیں ہیں، کیونکہ ہم عبادت کی بات کر رہے ہیں تو یہ تمہید اسی حوالے سے ہے کہ انسان کے وجود میں دو چیزیں ہیں، ایک عبادت کرنا اور دوسرا عشق، یعنی عشق اور عبادت انسان کے وجود کے اندر ہے۔ اب انسان جس کا عاشق بنتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت انسان ضرور کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان بے دین ہو۔ راہ ہر کسی کے پاس ہے، طور طریقے ہر کسی کے پاس ہیں۔ اب ہر انسان عبادت کرتا ہے، چاہے خدا کی عبادت کرے، چاہے سورج کی عبادت کرے، چاہے آگ کی عبادت کرے، چاہے مال و دولت کی عبادت کرے یا شہوت کی عبادت کرے۔ عبادت انسان کرتا ہے، اور عبادت انسان اسی کی کرتا ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے عبادت کس کی کرنی ہے، مجھے کس کی تعریف کرنی ہے۔ اب اگر انسان خدا کی تعریف نہیں کرتا تو وہ وہی تعریفیں جو خدا کی ہیں دوسروں کی کرتا ہے۔ کبھی اپنے کسی پولیٹیکل لیڈر کی کرتا ہے، کبھی کسی ایکٹر کی کرتا ہے، کبھی کسی آرٹسٹ کی کرتا ہے۔ اب فطرت میں ہے کہ انسان کسی نہ کسی کے سامنے جھکے گا۔ کبھی انسان قوم پرست بن جاتا ہے، کبھی انسان شخصیت پرست بن جاتا ہے، کبھی انسان دولت پرست بن جاتا ہے۔ پرست کا لفظ ہی پرستش سے نکلا ہے، یعنی انسان اگر اللہ کی پرستش نہیں کرے گا تو پھر دنیا پرست بن جائے گا۔ اور ایسے دنیا پرست انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جو لوگ وزیروں کی، بادشاہوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اگر یہ سارے وزیر و بادشاہ جمع بھی ہو جائیں تو یہ میری ایک بنائی ہوئی مکھی جیسی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ حتیٰ کہ میری بنائی ہوئی مکھی اگر ان کے ہاتھ میں موجود نوالے سے ذرہ چھین کے چلی جائے تو یہ سارے مل کر بھی دوڑیں تو یہ اس مکھی کے منہ سے نوالا چھین نہیں سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ نہ سمجھو وہ ایک مکھی ہے، بلکہ وہ بھی اپنی دنیا میں کچھ ہے، یعنی جس طرح تم اپنی دنیا میں کوئی نہ کوئی مقام رکھتے ہو،
وہ مکھی بھی اپنی دنیا میں کوئی نہ کوئی مقام رکھتی ہے۔ اگر ہم نے کبھی محسوس کیا ہو کہ مکھی ایک ایسی مخلوق ہے جو کبھی چپ نہیں رہتی، شکم پرست ہے، ہر وقت پیٹ کے پیچھے ہے، بھوک کے پیچھے رہتی ہے، کبھی مٹھاس پر بیٹھتی ہے تو کبھی گندگی پر بیٹھتی ہے، خود کو بہت چالاک سمجھتی ہے کیونکہ ہم اسے پکڑ نہیں سکتے، لیکن خدا اس کی بھاگ دوڑ کو، اس کی ہوشیاری کو ختم ایسے کرتا ہے کہ ایک خاموش، ایک ساکت، ایک سائلنٹ مکڑی کے ذریعے جو اس مکھی کے سارے شور کو مٹا دیتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے۔ آج بھی دنیا جو اپنی بھاگ دوڑ میں تھی، مکھی سے بھی چھوٹے ایک سائلنٹ وائرس نے پوری دنیا کو سکوت میں ڈال دیا ہے۔ ایک خاموش وائرس نے پوری دنیا کی بھاگ دوڑ کو ختم کر دیا ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے خدا انسان کو احساس دلانا چاہتا ہے کہ اے انسان، تو کتنا ضعیف ہے۔ ایاک نستعین۔ اب آیت کے اگلے حصے میں چلتے ہیں۔ اے خدا، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی آیت کے پہلے حصے میں ہم نے اپنے رب کا اعتراف کیا کہ اے خدا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم کہہ رہے ہیں ایاک نستعین، اے خدا ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اے خدا، جب میں تیری بندگی میں ہوں تو اس بندگی میں اگر میں بندہ بھی رہوں تو تیری مدد کے بغیر میں تیری بندگی نہیں کر سکتا۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے تیری عبادت کرتے ہیں، مگر میرا ارادہ کچھ بھی نہیں اگر تیری مدد نہ ہو، اگر تیری مدد میرے شامل حال نہیں تو میں تیری عبادت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم نماز میں اٹھتے ہوئے پڑھتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ اے خدا، اٹھ تو میں رہا ہوں لیکن تیری مدد سے، تیری دی ہوئی قوت سے۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے ہم نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ اے رب، ہم تجھے اپنا خدا مانتے ہیں، اور پھر اپنی عاجزی و انکساری ظاہر کی کہ اے خدا، ہم تیری بندگی نہیں کر سکتے اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔